بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خاتون شاگردہ ان سے درس لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس شاگردہ کا ایک بیٹا تھا اور شوہر ایک امیر شخص تھا، لیکن بدقسمتی سے اس لڑکی کا شوہر جوانی میں ہی چل بسا۔ یوں وہ بیوہ ہو گئی، لیکن اس نے اپنے بچے کی پرورش کی خاطر دوسرا نکاح نہ کیا، کیونکہ وہ اس حدیث سے واقف تھی کہ ایسی خاتون کو روز قیامت اس قربانی کے سبب غازی کے درجے کا ثواب ملے گا۔ یوں زندگی گزرتی رہی۔ بچہ گھر میں تو ماں کی نظر میں رہتا، لیکن گھر سے باہر اس کی نگرانی ممکن نہ تھی، چنانچہ وہ بری صحبت کا شکار ہو گیا۔ ماں اسے سمجھاتی، لیکن وہ ماں کی نہ سنتا۔ یوں وہ جوان ہو گیا۔ ماں بچے کو حسن بصری کے پاس بھی لے جاتی، جو انہیں نصیحتیں کرتے، لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ یوں بری صحبت کی وجہ سے یہ نوجوان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا اور صحت اتنی گر گئی کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ بالآخر حکیموں نے بھی جواب دے دیا اور یہ جوان بستر سے آ لگا۔ ماں بچے کے سرہانے روتی رہتی اور اپنی قسمت کو کوستی تھی۔ ماں نے بچے کو جب موت کی آغوش میں جاتا دیکھا تو اسے تلقین کی کہ ساری زندگی تو اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، اب اللہ سے توبہ کر لے۔ ماں کی یہ نصیحت دل پر لگی تو بچے نے کمزور سی آواز میں کہا، ماں توبہ کیسے کروں؟ ماں نے کہا، چل حضرت حسن بصری کے پاس چلتے ہیں، تو ان کے حضور اللہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، کیونکہ تو نے استاد محترم کا دل بھی بہت دکھایا ہے۔ بچے نے روتے ہوئے کہا، ماں میں تو چل نہیں سکتا اور تو مجھے لے جا نہیں سکتی، تو حسن بصری کے پاس چلی جا اور ان سے کہہ دے کہ میرے پاس آ جائیں، اور ماں اگر تمہارے آنے تک میں اس دنیا میں نہ رہا تو حسن بصری سے کہہ دینا کہ وہ میری جنازہ پڑھا دیں۔ ماں فوراً روانہ ہوئی اور حسن بصری سے ملی، جو دوپہر کے وقت کھانے سے فارغ ہوئے تھے اور کچھ آرام کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے سارے احوال سے حسن بصری کو آگاہ کیا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نوجوان نے آپ رحمت اللہ کو بہت دھوکے دیے تھے اور جنازہ پڑھانے سے بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ماں روتی دھوتی واپس روانہ ہو گئی اور گھر پہنچ کر بیٹے سے کہا، او بدبخت، تجھے میں کہتی تھی اللہ کی نافرمانی مت کر اور استاد محترم کی نصیحت کو پکڑ لے، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ تمہارے پاس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ سن کر بچے کو صدمہ پہنچا اور وہ ساری رات اللہ کے حضور روتا رہا۔ اگلے روز نوجوان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو بیٹے نے ماں سے کہا، ماں اب تو موت کی آمد کا کچھ بھروسہ نہیں رہا، میری وصیت سن لے کہ جب میں مر جاؤں تو تو اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں ڈال دینا اور مجھے صحن میں کتے کی طرح گھسیٹنا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں کروں؟ بیٹے نے جواب دیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو سبق ملے کہ وہ اپنے رب کی اور والدین کی نافرمانی نہ کریں، اور ماں جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں مت دفنانا بلکہ اس گھر کے صحن میں دفنا دینا۔ ماں نے روتے ہوئے پوچھا کہ کیوں بیٹا؟ بیٹے نے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف ہو۔ یہ کہتے ہوئے نوجوان کی حالت بگڑ گئی اور اس کی جان نکل گئی۔ ابھی ماں بچے کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ خاتون حیران ہوئی تو حسن بصری بولے، کل رات اللہ نے خواب میں مجھ سے فرمایا کہ تو کیسا ولی ہے جو میرے ولی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ چنانچہ میں فوراً روانہ ہوا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر! کیا شان تھی کہ اللہ نے اپنے نافرمان بندے کی توبہ اور گڑ گڑانے کو قبول کرتے ہوئے اسے اپنا ولی کہہ دیا اور زمانے کے ولی کو اس کی جنازہ پڑھانے کا حکم دے دیا۔
سامعین، اللہ کا فضل مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے، مگر ہے کوئی جو رب کے حضور سچے دل سے توبہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شمار کرے، آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔